خیموں میں آگ لگ گئی، بابا نہیں آئے، چادر پھوپھی کی چھین لی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، کس کرب سے پکارا، سرے داشت کربلا، کس کرب سے پکارا، سرے داشت کربلا، اموں نے بھی خبر نہ لی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، مارے تماچے شمر نے، در میرے چھین کر، مارے تماچے شمر نے، در میرے چھین کر، بہرے مدد پکارکی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، اصغر کا جھولا جل گیا، درے بھی کھا چکے، اصغر کا جھولا جل گیا، درے بھی کھا چکے، مسند
نبی کی جل گئی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، اب آئیں گے، اب آئیں گے اس انتظار میں، اب آئیں گے، اب آئیں گے اس انتظار میں، شب کو میں جاگتی رہی، بابا نہیں آئے، خیموں میں آگ لگ گئی، دینے کو پیرا دشتے بیابان میں آنی، مثل چچا پھوپھی بنی، بابا نہیں آئے، چادر پھوپھی کی چھین لی، صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ پہ زندہ سے سکینہ یہ صدا دیتی ہے، میری تربت میری غربت کا پتہ دیتی ہے، کون ہوں کس کی یتیمہ ہوں یہ تم جانتے ہو، تم تو اپنے
ہو میرا رتبہ بھی پہچانتے ہو، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، آج روزہ ہے جہاں کل تھا یہی ایک زندہ، ایسا زندہ کہ لرز جاتی تھی روح انسان، اور تم جو آتے ہو تو پل بھر کو یہ گھر لگتا ہے، ورنہ زندہ سے مجھے آج بھی ڈر لگتا ہے، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، میں تڑپتی ہی رہی مجھ کو میرا گھر نہ ملا، ارے مر گئی اور مجھے سینے سرور نہ ملا، ارے تم سمجھتے ہو بہت چین سے سوتی ہوں میں، ارے اپنے بابا کے لیے آج بھی روتی ہوں میں، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، خواب دیکھا تھا بہت روئی تھی گھبرائی تھی، یاد تو ہوگا مجھے کیسے قضا آئی تھی، ارے ہل
نہیں سکتا تھا وہ کیسے چلایا تھا، ارے کس طرح مجھ کو میرے بھائی نے دفنایا تھا، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، رے پاؤں زخمی ہے میرے آج بھی، زخمی سر ہے، چور زخموں سے ہوں کرتا بھی، لہو میں تر ہے، ارے در و دیوار پہ منظر وہی لہرائے گا، ارے غور سے دیکھو میرا خون نظر آئے گا، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، ہوک اٹھتی ہے میرے دل میں جب آتا ہے خیال، آج روتے ہو میرے غم میں بسد رنج و ملال، ارے کل جو تم ہوتے تو یہ حال نہ ہونے دیتے، ارے لاش بابا کی نہ پامال بھی ہونے دیتے، آئے ہو قبر پہ میری تو ذرا بیٹھو تو، میرے بابا کے عزادارو میرا حال سنو، صلوات محمد وعلی رو رہی ہے سوچ کر، رو رہی ہے سوچ کر
بنی یہ آج بھی اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رشک کرتی تھی میں سے حیدر کرار پر، پاؤں خط دیتے تھے اس کے بیٹھ کر رہوار پر۔ ہائے میرے شیر کی یہ کیسی حالت ہو گئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ مر کے بھی اس نے نبھایا مجھ سے جو وعدہ کیا، اپنے بیٹے کی وفا پر فخر ہے مجھ کو بڑا، اب نہیں اصغر کی ماں سے کچھ مجھے شرمندگی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، باپ کے بدلے مسلمانوں نے بیٹے سے لیے، سر جدا ہے تن جدا بازو جدا ہے شیر کے، آپ کی تصویر ٹکڑے ہو گئی ہے یا علی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کون لڑ سکتا تھا اس سے، کس میں تھا اتنا جگر، سنتی ہوں 9 لاکھ نے مارا ہے اس کو گھیر کر، لاش بھی اس کی سلامت دشت میں رہنے نہ دی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ کب سما تھا میری چادر میں تو اے میرے لال، کر دیا ہے ظالموں نے یہ تیرے لاشے کا حال، یہ میری سر کی ردا بھی تیری تربت سے بڑی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ رو کے کرتی ہے سلام ان کو تکلم یہ کربلا، فاطمہ زہرا کے ماں سے بیٹے نے کی ایسی وفا، مادر عباس کی تربت بھی ہے ٹوٹی ہوئی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی، اصغر بے شیر جیسی قبر ہے عباس کی۔ عظمت عباس علمدار علیہ السلام پر بلند تر صلوات۔ محمد و آل محمد صلوات۔
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اللعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي سيدنا المصدق بشيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صلوات على محمد. اللهم صل على محمد وعلى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. سميته السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى محمد. باعث خلقت کائنات اصحاب کساف پنجتن پاک یہ وہ ہستیاں ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ، علم کا حرف بحرف اور نعمت کا ہر ٹکڑا ان کا مدیون بھی ہے اور مقروض بھی ہے. جو کچھ ہمیں علم حاصل ہوتا ہے اور ہم جانتے ہیں وہ اہل بیت کا بتایا ہوا ہے، اور اہل بیت صرف دنیا والوں کے لیے باعث علم و رزق و روزی نہیں ہے، بلکہ عالم بالا اور آسمان میں بھی اس وقت کہ جب کائنات کا آغاز ہو رہا تھا اس وقت بھی ان کی برکات اور ان کے ذریعے سے علم اور یہ ساری چیزیں، یہ نعمات انہی کے بدولت دوسروں تک منتقل ہوئی ہے. ایک مرتبہ اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد تشریف فرما تھے. ان کے ہمراہ جناب جبرائیل بیٹھے ہوئے تھے. ایک مرتبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب والد مجلس ہوئے. اللہم صلی علی محمد وآلہ. جیسے ہی جبرائیل نے امیر المومنین کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا، ایک مرتبہ جبرائیل اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے احترام میں. رسول نے کہا اتعرف ھذا، اتقف ھذا، کیا تم اسے پہچانتے ہو اور جانتے ہو؟ کہا کہ کیوں نہیں اللہ کے رسول، میں انہیں اس وقت سے جانتا ہوں جب خدا نے مجھے خلق کیا تھا، اور جب خدا نے مجھے خلق کیا
تو اس وقت خدا نے مجھ سے کہا من انتا وما اسمکا ومن انا وما اسمی، تم کون ہو، تمہارا نام کیا ہے؟ خدا نے کہا میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے؟ 4 سوال کیے۔ جبرائیل کہتے ہیں جبرائیل سید الملائکہ ہیں۔ فتحیرت وسکت، میں حیران ہو گیا، خاموش ہو گیا، کوئی جواب بن نہ پایا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ عالم انوار سے ایک جواں آیا، اور اس نے آنے کے بعد کہا کہ قل، کہہ دے، انت رب الجلیل وانا العبد الذلیل واسمی جبرائیل۔ اس آنے والے شخص نے مجھے بتایا کہو کہ تو رب جلیل ہے اور میں تیرا بندہ ذلیل اور میرا نام جبرائیل ہے۔ اس آنے والے شخص کا حق میری گردن پر ہے، یہ میرا استاد ہے، اس نے مجھے تعلیم دی۔ نہ مجھے اپنا نام پتا تھا، نہ اپنی حیثیت پتا تھی، نہ میں خالق کو جانتا تھا، نہ خالق کے نام سے آگاہ تھا۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے سوال کیا، اے جبرائیل کم عمروں کا، تیری عمر کتنی ہے؟ جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، عرش کے بالائی حصے سے ایک ستارہ نمودار ہوتا ہے ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ۔ ایک ستارہ روشن ہوتا ہے، نمودار ہوتا ہے ہر 30,000 سال میں ایک مرتبہ، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ستارے کو 30,000 مرتبہ طلوع ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ ستارہ 30,000 سال کے بعد دوبارہ طلوع ہوتا ہے۔ 30,000 کو 30,000 میں ضرب دیں، 900 ملین سال جبرائیل کی عمر مبارک ہے۔ اس سے پہلے ان کی خلقت ہے، اور اول خلقت جبرائیل میں مولا کائنات استاد بنے جبرائیل کے۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ تو عزیزو، علم، معرفت، آگاہی، شریعت، دین، سب کا سب اہل بیت کے تصدق میں ہم تک پہنچا، اور ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوگا، وہ عالم کیا ہے۔ ہمیں دیوار کے پیچھے کیا ہے اس کی خبر نہیں، اور ہم اس عالم آخرت کے بارے میں جاننا چاہیں اس وقت بھی ہم محتاج ہیں اہل بیت کے۔ جب تک کہ اہل بیت اگر نہ بتائیں تو ہمیں اس کی حقیقت پتہ نہیں چل سکتی۔ امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، کبھی جب مجلس گرم ہو اور لوگ باتیں کر رہے ہوں، کوئی یہ بول رہا ہے کوئی وہ بول رہا ہے، اس وقت کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ سکتہ طاری ہوتا ہے، ایک خاموشی چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے ایک مرتبہ یہ مجلس گرم رک جاتی ہے، سب کی بولتی بند ہو جاتی ہے، کوئی بول نہیں پاتا کچھ سیکنڈ کے لیے۔ کہا کہ ہاں مولا ایسا ہوا ہے۔ امام کہتے ہیں کہ یہی وہ وقت ہے کہ اس جگہ، اس حجرے میں، اس محفل میں ملک الموت آتا ہے، اور ملک الموت کی دہشت اور وحشت یہ ہے کہ کوئی انسان بول نہیں پاتا، دیکھتا نہیں ہے انسان، لیکن اس کے وجود کی یہ تاثیر ہے، انسان بول نہیں پاتا۔ اور امام فرماتے ہیں کہ ہر گھر کے اندر، کائنات کے ہر گھر کے اندر ملک الموت 5 دفعہ آتا ہے، اور یہ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں آؤں گا اور تم میں سے باری باری ایک کو موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ جب تمہارا وقت مقرر ہے آمادہ ہو جاؤ، اپنی آمادگی کر لو، تیاری کر لو، جب تمہاری موت ہوگی میں تمہاری روح قبض کر لوں گا۔ اور امام فرماتے ہیں یہ 5 وقت کون سے ہیں دن کے؟ یہ نماز کے 5 اوقات ہیں۔ ان 5 اوقات میں ملک الموت ہر گھر کے اندر، چاہے وہ مومن کا گھر ہو چاہے وہ کافر کا گھر ہو، آ کے ندا دیتا ہے۔ ہم اور آپ کو نظر نہیں آتا،
ہم اور آپ سن نہیں پاتے، لیکن ملک الموت آتا ہے، اور اس کی آنے کی دہشت یہ ہے کہ انسان پر سکتہ اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ تو عزیزو، موت کے بارے میں امیر المومنین خاموش ہو جائیں، ممکن نہیں ہے۔ نہج البلاغہ بھرا پڑا ہے، اور جگہ جگہ کبھی قبرستان کی زیارت کرتے ہوئے مولا آگاہی دلاتے ہیں موت کی۔ ایک مرتبہ مولا نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کیا آج میں تمہیں ایک عجیب و غریب چیز نہ دکھاؤں؟ اصحاب نے کہا کہ یا امیر المومنین بسم اللہ۔ اصحاب مولا کائنات کے ہمراہ ہیں۔ چلتے چلتے ایک انتہائی بوسیدہ اور پرانی قبر کے پاس مولا کائنات آ کر رکے اور جملہ کہا، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا اے قبر کے مردے خدا کی اجازت سے۔ اصحاب ہمراہ ہیں، قبر شگافتہ ہوئی، قبر کا مردہ بھار آیا، السلام علیک یا امیر المؤمنین، سلام کرتا ہے۔ مولا پوچھتے ہیں اپنا احوال بتا۔ یہ کہتا ہے مولا میں آپ کا ماننے والا تھا۔ قبر بوسیدہ ہے، ایسا لگتا ہے کہ کئی سال پرانی قبر ہے۔ میں آپ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا تھا۔ جب میری روح قبض ہوئی تو آسانی سے روح قبض ہوئی، آپ کی زیارت نصیب ہوئی، اور جب مجھے قبر میں اتارا گیا، حساب کتاب ہوا من اماموں کا اور ساری چیزیں، منکر و نکیر چلے گئے، اور ایک دروازہ کھل گیا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک حور العین آ رہی ہے، اور اس کے گلے میں موتیوں کا ایک انتہائی خوبصورت ہار ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر اس ہار پر ہاتھ لگانا چاہا، میرا ہاتھ اس ہار پر لگا، ہار کا دھاگا ٹوٹ گیا، اور ہار کی موتیاں قبر کے چاروں جانب بکھر گئی۔ اور مولا ہم یہ موتیاں چن رہے تھے، آپ نے ندا دے دی۔ امام نے کہا کہ پلٹ جا۔ یہ پلٹا، قبر بند ہوئی۔ چند قدم آگے مولا چلے، اصحاب دیکھ رہے ہیں، ایک دوسری قبر آئی۔ ایسا لگتا ہے کہ ابھی ابھی کچھ دیر پہلے اس قبر کے مردے کو دفن کیا گیا، پانی چھڑکا ہوا ہے، قبر تازہ ہے۔ مولا نے قبر کے پاس جا کر اشارہ کیا، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا خدا کی اجازت سے، اذن سے۔ قبر شگافتہ ہوئی، قبر کا مردہ باہر آیا، سلام کیا۔ مولا نے کہا کہ اپنی صورتحال سے آگاہ کر۔ کہتا ہے یا امیر المومنین، دنیا میں آپ کا ماننے والا نہیں تھا۔ جب میری روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آیا تو ایسا لگا کہ عذاب کا پہاڑ مجھ پر ٹوٹ پڑا ہے، کیونکہ ملک الموت جب آتا ہے اور اس کے روح قبض کرنے کی مختلف حالتیں ہیں، یہاں تک کہ ملتا ہے سر سے لے کر پیر تک جسم کے ہر حصے کو آگ سے بنی ہوئی کینچی سے کاٹا جائے۔ ایک سوئی چبھ جاتی ہے، کانٹا لگ جاتا ہے، انسان بلبلا اٹھتا ہے۔ کہاں آگ کی کینچی ہو اور جسم کا ہر حصہ ہو۔ ملک الموت جب روح کو کھینچتا ہے تو یہ تکلیف ہوتی ہے، اور مومن کی روح کہ جو متقی اور پرہیزگار ہو، اس کی روح اس طرح نکلتی ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ جس طریقے سے پھول سے خوشبو نکل کر مومن کے مشام اور ناک میں جاتی ہے، اسی طریقے سے روح مومن کے جسم سے نکل کے عالم بالا کی طرف جاتی ہے۔ تو مولا آپ کے ماننے والا نہیں تھا، بڑی مشکل سے میری روح نکلی، ہزاروں عذاب اور تکلیف، اور جب مجھے غسل خانے میں لے جایا گیا، پانی ڈالا گیا، تو یہ پانی نہیں تھا، یہ عظیم پہاڑ تھے کہ جو مجھ پر ٹوٹ رہے تھے۔ فرشتے مسلسل مجھ پر گرز مار رہے تھے، یہاں تک کہ میں قبر میں داخل ہوا اور انواع و اقسام کے عذاب کے اندر مبتلا ہوں۔ یا امیر المومنین، میں اس قبر کے اندر داخل ہوا ہوں، ایسا لگتا ہے کہ ہزاروں سال سے مجھ پر عذاب ہو رہا ہے۔ امام نے کہا پلٹ جا۔ پلٹا، قبر بند ہوئی۔ اب مولا کائنات اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوئے۔ تم جانتے ہو یہ دونوں قبریں، ایک کا مردہ ہمارا ماننے والا
دوسرا مردہ ہمارا مبغض ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ کہا کہ مولا کائنات یہ حقیقت آپ ہی بتائیے۔ امام کہتے ہیں کہ دیکھو، جو قبر کا پہلا مردہ جو ہمارا ماننے والا ہے، وہ اور حور دونوں مل کر قبر میں بکھری ہوئی موتیوں کو چنتے رہیں گے یہاں تک کہ چننے سے پہلے قیامت برپا ہو جائے گی۔ ان کی برزخ اتنی سپیڈ سے گزرے گی، موتیوں کو چننے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، یہ برزخ ان کے لیے اس قدر سپیڈ سے ہو جائے گا، جبکہ وہ اسے مرے ہوئے، اس دنیا سے گئے ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ چن رہا ہے۔ اس کا برزخ کا یہ مرحلہ اتنی سریع اور جلدی گزر جائے گا۔ اور دوسرا کہ جو ہمارا دشمن ہے، وہ ابھی دفن ہوا ہے، خیال کر رہا ہے کہ مجھے مرے ہوئے اس دنیا سے گئے ہوئے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، یہ مختصر سا، جبکہ اسے اس دنیا سے گئے ہوئے چند گھنٹے ہوئے ہیں، یہ چند گھنٹے اس کے لیے چند ہزار سال کے برابر ہو گئے ہیں، اور اس پر شدید عذاب ہوگا۔ یہ برزخ اس کے لیے اتنا طولانی ہو جائے گا، اتنا طولانی ہوگا کہ چند گھنٹے چند ہزار سال کے برابر، اور یہ برزخ نہ جانے کب تک اس کا سلسلہ۔ جناب حابیل جو اس دنیا کے پہلے مقتول ہیں، اس وقت سے برزخ شروع ہو چکا ہے اور ابھی تک چل رہا ہے اور قیامت تک چلتے رہے گا۔ اب کسی کی برزخ سری ہو جائے گی، کسی کی برزخ وسیع ہو جائے گی، طولانی ہو جائے گی۔ تو عزیزو، یہاں امیر المومنین نے اس عالم باطن سے پردے کو ہٹایا۔ یہ مولا کائنات ہے، وہی بتا سکتے ہیں، اور ان کی ذریت طیبہ صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ ایک مرتبہ ابن عباس کے ہمراہ مولا کائنات جا رہے ہیں، ابن عباس اور مولا کائنات ہیں، چلتے چلتے مولا نے کچھ جملے کہے۔ بہار کے اندر یہ روایت موجود ہے اور عجیب یہ جملات ہے۔ مولا کہہ رہے ہیں، لا واللہ ما فعلت، لا واللہ قسم بخدا ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، قسم بخدا یہ کام میں نہیں کر سکتا۔ ابن عباس کہہ رہے ہیں، مولا بھی چل رہے ہیں، میں بھی چل رہا ہوں، ہم دو کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ مولا کس سے مخاطب ہو رہے ہیں؟ میں نے کہا یا امیر المومنین، کس سے گفتگو ہو رہی ہے؟ یہ جملے آپ نے کسے کہے؟ مولا نے کہا کہ دیکھو، وہ جو دو ہمارے دشمن ہیں، وہ جو ہمارے دو دشمن ہیں، جبت اور طاغوت، عالم برزخ میں، ان دونوں نے مجھے پکارا، یا امیر المومنین شفاعت کیجئے، عذاب کی سختی برداشت نہیں ہوتی، مسلسل آگ کا عذاب ہم پر برسایا جا رہا ہے، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ ہمیں زندہ کیجئے، دنیا میں ہم آتے ہیں، آپ کی ولایت کا اقرار کریں گے اور اطاعت گزار بنیں گے، مولا سفارش کر دیجئے۔ وہ دونوں جو دشمن ہے، خبیث ہے، اور مومن کی علامت یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد 4 دشمنان جو مرد ہے اور 4 جو اور خواتین ہیں، چھٹے امام کی یہ سیرت رہی، ہر نماز کے بعد ان 8 افراد پر لعن کرے۔ مولا نے کہا کہ اے ابن عباس، انہوں نے عالم برزخ میں، اس عالم مادہ میں زندہ ہوں ابھی، مجھے پکارا، اور میں علی ابن ابی طالب انہیں جواب دے رہا تھا، لا واللہ ما فعلتو، لا واللہ قسم بخدا علی ابن ابی طالب تمہیں زندہ کر کے اس دنیا میں نہیں لائے گا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہیں پلٹا بھی دیا جائے تم دوبارہ بگڑ جاؤ گے، اور جو تم نے وعدے کیے ہیں اس وعدے پر پورا نہیں اترو گے، زندگی ایک ہی دفعہ ملے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو یہ فلموں میں آتا ہے کہ پہلا جنم، دوسرا جنم، یہ صرف ایسی افسانے ہیں اور ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ اسی شکل کا کوئی بندہ پیدا ہوتا ہے، جو افراد تکے لگاتے نا بہت کہ بھئی ہاں 10,000 سال میں، 1,000 سال میں آپ ہی جیسا بالکل آپ کا ہو بہو ہم شکل ایک پیدا ہوگا،
آپ ایشین ہے تو وہ افریقہ میں پیدا ہوگا، وہ افریقن ہے تو وہ فلاں جگہ پیدا ہوگا، اس قسم کی باتیں یہ سب فضولیات ہے. زندگی صرف ایک مرتبہ ملے گی اور اسی زندگی سے استفادہ کرنا کمال ہے. اسی زندگی کو صحیح راہ پر خرچ کرنا اور اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ رکھنا، یہی کمال ہے. اور ہم اور آپ کے لیے جو حسین ابن علی نے جو عظیم سفرہ بچھایا ہے، اور یہ سفرہ پوری کائنات میں بچھا ہوا ہے. آپ حسین ابن علی کا نام لے کر صف عزا بچھا دیں. یہ جگہ جس طرح ہم نے کہا کہ یہ گویا کے قبہ امام حسین ہے. خدا نے 4 چیزیں جو امام حسین کو عطا کی. الدعاء تحت قبت، امام کی شہادت کی وجہ سے خدا نے 4 چیزیں امام حسین کو عطا کی. ایک تو دعا تحت قبہ امام حسین، اور یہ صف عزا گویا کے قبہ امام حسین ہے. یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہے، اہل بیت کی عنایت اور نظر ہوتی ہے. جس طرح ہم پڑھتے ہیں نوحوں میں کہ شہزادی آتی ہے یا نہیں آتی، لیکن نظر ہوتی ہے اور آتی بھی ہوں گی. لیکن ہم اور آپ کی بس کی بات نہیں کہ ہم درک کر سکیں. ہو سکتا ہے کہ زمانے کا امام بھی یہاں بیٹھا ہو، کیونکہ امام تصرف کامل رکھتا ہے ہر چیز پر، حتیٰ کہ ہم اور آپ کی عقلوں پر. مجھے اگر امام ہو، اگر مجھے امام چاہیں تو میرے ذہن میں آ سکتا ہے کہ یہ شخص امام ہے. اگر امام چاہیں تو میرے ذہن پہ کنٹرول کر سکتے ہیں. ہزاروں چلے میں نے کیے ہوں، امام نہ چاہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. 10 دفعہ میں نے امام سے ہاتھ ملایا ہو، امام کی زیارت کی ہو. امام ایک کامل تصرف رکھتے ہیں، اور وہ حدیث ہم مکمل کر دیں کہ 4 چیز خداوند متعال نے امام حسین کو عطا کی. ایک الدعاء تحت قبت، دعا قبول ہوتی ہے امام حسین کے قبے کے نیچے. دوسری چیز الامامت من ذریت، امامت کو خداوند متعال نے امام حسین کی ذریت میں قرار دیا. تیسری چیز الشفاء فی تربت، امام حسین کی مٹی میں شفا. یہ شفا باقی ائمہ کی مٹی میں نہیں ہے. ہاں احترام ہے، تبرک ہے، ایک قابل احترام چیز ہے کہ جو کسی معصوم کی قبر کی مٹی ہو، لیکن شفا صرف امام حسین کی تربت کے اندر خداوند متعال نے قرار دیا. اب شفا وہ مٹی اصل قبر کی ہو، حائر کی ہو، حرم کی ہو، 4 فرسخ کی ہو، اس کی مختلف روایتیں ہیں، لیکن اصل یہ کہ قبر متیقن ہے اور قبر کی مٹی باعث شفا ہے. چوتھی چیز جو خداوند متعال نے امام حسین کو عطا کی وہ ہے زائر. زائر کی زیارت کرنے والی کی عمر اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوگی. زیارت کرنے والا یہاں سے نکلا ہے اور زیارت کر کے کربلا سے جب دوبارہ پلٹے گا، ذہابن و ایابن، آنا اور جانا، یہ 10 دن کا ہو، ہفتے کا ہو، 1 مہینے کا ہو، یہ اس کی ایج کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوتا. جس طرح کہا جاتا ہے کہ انسان جب سفرے بیٹھتا ہے تو جلدی نہ کرے، آرام آرام سے تناول کرے. سفرے پر جو وقت انسان لگاتا ہے یہ اس کی زندگی میں شمار نہیں ہوتا. اسی طریقے سے امام کی زیارت، صرف امام حسین کی زیارت، زائر کا جانا اور آنا یہ اس کی ایج کے اندر کاؤنٹ نہیں ہوتا. اب یہ سوالات ذہن میں ابھرتے ہیں کہ کس طرح ممکن ہے وہ افراد کے جو زیارت پر جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں یا زیارت کر رہے ہیں ان کا انتقال ہو جائے، تو یہ کس طرح پاسبل ہے. عبداللہ شبر نے اپنی کتاب کے اندر اس کے کئی جوابات دیے ہیں، اور وہ علمی جوابات ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے صرف یہ روایت کی حد تک. تو عزیزو، امام حسین اور اہل بیت سے اگر کوئی وابستہ ہو، چاہے وہ کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو. دیکھیں خدمت، بعض پوری زندگی خدمت کرتے ہیں اہل بیت کی، بعض 50 سال، بعض 5 سال، بعض 1 ہفتہ، اور بعض کچھ لمحے. اگر کچھ لمحے بھی اپنے آپ کو جوڑ دیا اہل بیت سے تو اہل بیت کریم ہیں
اور ان کی کرامت کس قدر عظیم ہے. حر جو لعنت اللہ تھا اہل بیت سے وابستہ ہو کر کیا ہو گیا؟ بے ابی انتا و امی کی منزل پر فائز ہو گیا. بے ابی انتا و امی، ہر آنے والا مومن جب زیارت کرے گا تو شہدائے کربلا کو بے انتا امی و ابی، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو. ہمدان میں ایک شخص جس کا نام اصغر آوارے تھا، اور یہ گانا بجایا کرتا تھا، رقص کیا کرتا تھا، شراب پیتا بھی تھا پلاتا بھی تھا، ہر گناہ کرتا تھا. ایک مرتبہ اس کا انتقال ہوا اور لوگ اس کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ گناہگار آدمی ہے. آوارے فارسی میں اور اردو میں آوارہ وہی جو بدماش لفنگا ہو، ہر قسم کا غلط کام کرنے والا یہ شخص. جب اس کا انتقال ہوا اسی دوران ہمدان میں ایک بہت بڑے عالم کا انتقال ہوا، اور اس عالم نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ فلاں سید عالم پڑھائے. جب اس کا جنازہ ہمدان کے قبرستان میں لایا گیا تو 4000 مومنین نے شرکت کی. 4000 مومنین شرکت کی. اب جتنا بڑی شخصیت ہوتی ہے اہتمام بھی اسی حساب سے بڑا ہوتا ہے. لوگ آ رہے ہیں، پرسہ دے رہے ہیں، انتظار کیا جا رہا ہے، غسل خانے میں میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، کافی اہتمام. تو وہ عالم جو سید کھڑے ہوئے تھے انہوں نے محمد وآل محمد صلوات. صلی علی محمد وآل محمد. نعرہ حیدری پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. پر محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو سید عالم جنہیں نماز جنازہ پڑھانی ہے اس ہمدانی بڑے عالم کی، 4000 کا مجمع، مومنین جمع ہے، بعض علماء کی خدمات ہوتی ہے، پورا شہر امنڈ آیا. اتنے میں یہ عالم دیکھتے ہیں کہ 4 مزدور آئے ہیں اور ایک جنازہ اٹھا کے لائے ہیں اور ان کے ساتھ کوئی بھی نہیں. بڑے حیران کہ یہ کون مومن ہے کہ جس کا نہ کوئی والی ہے نہ وارث ہے، اور 4 حمال اسے اٹھا کے لا رہے ہیں قبرستان میں. جب اس کا جنازہ غسل خانے کے پاس لا کے رکھا گیا تو سید عالم نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ اصغر آوارہ ہے. اصغر آوارہ. کہا کہ اچھا یہ وہ ہے، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا اس عالم کے ساتھ. کہا کہ یہ تو بدماش ہے، پوری زندگی اس نے گناہ اور معصیت میں گزاری ہے. کہا کہ نہیں، ایک چیز اس کی ایسی ہے کہ خدا نے اسے عزت دی ہے. کیوں؟ یہ عالم سید کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمدان سے مجھے قم جانا تھا اور دن میں صرف ایک ہی بس چلتی تھی. مجھے بہت ضروری کام تھا، بس میں سوار ہوا، میں نے کیا دیکھا کہ دور سے اصغر آوارہ بس کے اندر سوار ہوا ہے. اب میں اتر بھی نہیں پا رہا کیونکہ مجھے قم پہنچنا ہے. اب یہ آئے گا تو گانا بجائے گا، ڈانس کرے گا اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا. اگر میں خاموش رہتا ہوں تو اس امامے کی عزت ہے، حرام سے روکا جائے. اگر میں بولتا ہوں تو لوگ کہیں گے بھئی تمہیں کیا، سو گانے دو. میں ایک مرتبہ خاموش ہو گیا. یہ اصغر آوارہ بس کے اندر داخل تو ہوا، چلتے چلتے یہ میرے برابر میں بس کی سیٹ میں آ کے بیٹھ گیا اور اس نے کچھ بھی نہیں گایا. کسی نے کہا کہ اے اصغر آج تم کیا گانا نہیں گاؤ گے؟
کہا کہ نہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے اپنے دل میں عہد کیا ہے جب بھی کوئی اولاد سیدہ اگر میرے سامنے آ جائے تو شہزادی کے احترام میں گانا نہیں گاؤں گا. یہ آغا صاحب سید ہیں، ان کے احترام میں آج میں گانا نہیں گاؤں گا. شہزادی کی لاج رکھی تو آج اصغر آوارے کا جنازہ 4000 مومنین پڑھ رہے ہیں اور کیا گواہی دے رہے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. اے خدا ہم اس میت سے کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے. اور خیر سے مطلب مولا علی کی امامت اور ولایت کی گواہی ہے. 4000 مومنین اگر گواہی دیں تو کیا اہل بیت شفاعت نہیں کریں گے؟ ہاں عزیزو، کربلا میں بھی ایک شخص نے شہزادی کی لاج رکھی تھی. آپ کے اذہان متوجہ ہو گئے کون؟ حر. جب حر نے آ کر فرس لجا میں ابا عبداللہ حسین پر ہاتھ رکھا تو اس وقت مولا نے جملہ کہا تھا سکلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. اس وقت حر نے پوری شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا تھا یبن رسول اللہ، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے جن کا نام بغیر درود و سلام کے بھی نہیں لیا جا سکتا. اگر کوئی اور ہوتا تو ہم اسے جواب دیتے. ہاں عزیزو، حر بڑا پشیمان ہے. میں وہ ہوں کہ حسین کا راستہ روکنے والا میں ہوں، شہزادی کو رلانے والا میں ہوں، خط پر خط لکھ کر لشکروں کو بلانے والا میں ہوں، کربلا پہنچانے والا میں ہوں. شب عاشور بڑے شرمندہ ہے، نہ جانے میری توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. راہ حق اور باطل سامنے ہے، جنت اور جہنم سامنے ہے، ہدایت اور گمراہی سامنے ہے. حر کے کانوں میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آئی. اے حر، میرے بیٹے حسین نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ اب یہاں سے حر کے دل میں وہ نور آیا. فاطمہ کی لاج رکھی تھی، فاطمہ نے عنایت کی، بیٹا غلام بھائی سب ساتھ ہے. ہاتھوں میں پٹی باندھی، آنکھوں میں کپڑا رکھا. اب مجھے لے چلو حسین کی بارگاہ میں، صبح عاشور آتے ہیں. یہاں سے حر چلے، وہاں سے رحمت للعالمین کے فرزند چلے. ہاں عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے روکا اے میرے ساتھی رک جاؤ، یہ کوئی اور نہیں، یہ میرا دوست اور مہمان آیا ہے. ایک مرتبہ آگے بڑھ کر حر نے اپنے آپ کو حسین ابن علی کے قدموں پر گرایا اور یہ جملہ کہا اخطأت ابن رسول اللہ. اے حسین، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ ارے حسین کریم ابن کریم ہے. دونوں ہاتھوں سے حر کو تھاما اور اٹھایا، گلے سے لگایا. اے حر، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے، تیری معافی قبول. ایک مرتبہ حر کا دل پریشان ہے. آقا، میں نے بیویوں کو رلایا تھا، میں ان سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. حسین واسطہ بنے، خیمے میں زینب ہے، درمیان میں پردہ ہے. حر معافی مانگ رہے ہیں لیکن اللہ نے شہزادی زینب کی کرامت، شہزادی زینب نے حسین سے بڑھ کر جملہ کہا اے حر، علی کی بیٹی شرمندہ ہے. آج تم آئے ہو دوست بن کر،
کل جب تم آئے تھے دشمن بن کر تو ہم نے تمہیں بھی پانی پلایا تھا، تمہارے لشکر کو بھی پانی پلایا تھا، تمہارے جانوروں کو بھی پانی پلایا تھا۔ آج تم بھائی بن کر آئے ہو، اب زینب کے پاس نہ پانی ہے، نہ مہمان کو کھانے کے لیے کوئی چیز ہے۔ ایک مرتبہ حر، میرا دل کہتا ہے حر نے اپنا منہ پیٹ لیا ہوگا، اس غم میں ایک مرتبہ حر بے ہوش بھی ہو گئے ہوں گے۔ اور کہتے ہیں آقا سب سے پہلے میرا بیٹا، اس کی قربانی قبول کی جائے گی، اس کی قربانی پیش کی جائے گی۔ حر کا بیٹا چلا، حملے پہ حملے کیے، آخری وقت آیا، ایک مرتبہ پلٹ کے آواز دی یا ابتا۔ حر نکلنا چاہ رہے ہیں، حسین نے روکا، اے حر رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا بیٹے نے بلایا ہے۔ حسین نے ایک درس دیا، اے حر جوان کے لاشے پر بوڑھا نہیں جاتا، حسین خود گئے، میں ہاتھوں کو جوڑوں گا آقا۔ وہ وقت علی اکبر پکارے گا یا ابتا علیک منی السلام، بوڑھا باپ گرتا پڑتا، آنکھوں میں اندھیرا، کس طرح امام پہنچے ہوں گے، اکبر کے سینے میں برچی کا ٹوٹا پھل کس طرح نکالا ہوگا۔ ہاں عزیزو، جب حر جنگ کے لیے گئے اور پکارا امام سرانے پر آئے، خون بند نہیں ہو رہا تھا، فاطمہ کا رومال نکالا، حر کے سر پر باندھا، میں کہوں گا اے حر تیری عظمت کے لیے یہی کافی ہے، جب تو قیامت کے میدان میں وارد ہوگا تیرے سر پر فاطمہ کا تاج ہوگا۔ ہاں عزیزو، یہ حر کی شخصیت وہ ہے۔ ایک مرتبہ ہمارے شیعہ مرجع سید محسن الحکیم حر کی بارگاہ میں آتے ہیں، ادب کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، جھکتے ہیں اور یہ جملہ کہتے ہیں، اے حر میں 4 چیزوں میں تجھ سے فضیلت رکھتا ہوں، میں سید ہوں تو سید نہیں، میری عمر تجھ سے زیادہ ہے، تیسری چیز یہ کہ میں استاد ہوں فقہ کا، اور چوتھی چیز جو خدا نے مجھے عطا کی ہے وہ شیعوں کی مرجعیت ہے۔ ان تمام تر فضائل کے باوجود میں تیرے آگے جھکتا ہوں، تجھے سلام کرتا ہوں، تیرا احترام کرتا ہوں، کیونکہ تو نے ہمارے جد ابا عبداللہ الحسین پر اپنی جان قربان کی تھی۔ آج ہم سب حر کے آگے جھکتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا من الباكين في مجلس أضاء الحسين واحشرنا مع الزوار الحسين وادخلنا الجنة من باب الحسين اللهم اكشف عن همه وغمه وكربه وحزنه وأجل فرجه وظهوره ودولته واجعلنا من خير أنصاره وأعوانه وأشيائه وأتباعه في الدنيا والآخرة ومن المقربين ماتم الحسين